बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक से आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह पाक आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आपके घरों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह पाक आपको और आपके ख़ानदान वालों को लंबी सेहत वाली अच्छी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको दीन की मोहब्बत दे, ईमान की मोहब्बत से माला माल कर दे, अपनी और अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। जब मैंने सूरह बकरा पढ़नी शुरू की तो मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन था कि इसको पढ़ने से अल्लाह की रहमत मुझे हासिल होगी, मेरे घर में बरकतें आएंगी, मेरी ज़िंदगी में बरकतें आएंगी। जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने छोटी छोटी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन जब मैंने सूरह बकरा पढ़नी स्टार्ट की तो मेरी रोज़मर्रा की चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो गई। मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आने लगी, मेरे घर में बहुत ज़्यादा अमन और सुकून आ गया था। मुझे दुश्मनों पर फतह मिली, नए और अच्छे लोगों से मेल जोल शुरू हो गया और पुराने और नफ़रत ज़दा लोगों से छुटकारा मिल गया। मैंने दुनिया को एक नए ढंग से देखना शुरू किया, मेरे अंदर यकीन आ गया था, मेरे दिल में उम्मीद जाग उठी थी कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। और मैंने बहुत कुछ अच्छा भी देखा। यही वजह है कि अब तक मैं सूरह बकरा पढ़ रही हूँ और मेरा इसको छोड़ने का कभी दिल नहीं करता और ना मैंने कभी इसको छोड़ने के बारे में सोचा है। जिस तरह मैंने इसके फ़ायदे देखे और भी बहुत सारे लोगों ने इसके फ़ायदे देखे हैं। आप लोगों के साथ मैं मिरेकल स्टोरीज़ शेयर करती रहती हूँ कि किस तरीके से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई हैं सूरह बकरा पढ़ने से। ये कितनी पावरफुल है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदला, हम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, अभी तक हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। मैंने सोचा ऐसे लोगों के बारे में भी बात करना चाहिए, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरी वीडियो का मकसद होता है कि आप लोग मोटिवेट होकर सूरह बकरा पढ़ें और आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशहाली आए, आपकी ज़िंदगी भी बदले। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, सूरह बकरा पढ़ रहे हैं और नाउम्मीदी का भी शिकार होते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही। प्लीज़ बताएं, जवाब दें। प्लीज़ आप सब मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जिनकी दुआ कबूल हो गई है वो लोग भी ज़रूर देखिएगा, और जिनकी ज़िंदगी में मुआवजे हो रहे हैं, जो चेंजेस देख रहे हैं ना, वो लोग ज़रूर शेयर भी कीजिएगा और इसको पढ़ना मत छोड़िएगा। बहुत सारी मुझे बहनों के कमेंट्स आए कि हमारी ज़िंदगी में इतना चेंज आ गया था, फिर हमने इसको पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन मैंने कहा कि आपने क्यों पढ़ना छोड़ा? आप इसको पढ़ना नहीं छोड़ें, चाहे आप थोड़ी पढ़ें, लेकिन आप इसको पढ़ते रहें। अल्लाह ताला को तो वो अमल पसंद है ना जो मुस्तकिल हो, चाहे वो थोड़ा हो। तो आप सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, कोई भी अमल आप करते हैं, इस्तग़फ़ार तो आप लाज़मी करें ही, लेकिन आप छोड़ें नहीं, उसको पूरी उम्र आप जारी रखें ना। इसमें क्या कबाहत है, कितना टाइम लगता है। एक तो जितने भी लोग सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, मैं उनको हमेशा मशवरा देती हूँ। जो भी लोग मुझे कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई है, चेंजेस नहीं आए हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप इस्तग़फ़ार लाज़मी करें। इस्तग़फ़ार आपने लाज़मी करना है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि इस्तग़फ़ार जब आप करते हैं, आपका दिल जो है वो साफ़ होता है। गुनाहों की वजह से काला हो गया है ना हमारा दिल, तो वो अल्लाह के करीब होता है, पाक साफ़ होता है, हमारी दुआएं बहुत कबूल होती हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप इस्तग़फ़ार लाज़मी करें। इसके अलावा आप एक चीज़ ये भी करें कि आप अपना तलफ़्फ़ुज़ चेक करें कि क्या आप सही पढ़ रहे हैं, क्या सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। और एक ये चीज़ भी देखें, कितने दिल से आप पढ़ रहे हैं, कितने यकीन के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ आप पढ़ रहे हैं, अपने आप को चेक करें और अपनी नीयत को खालिस रखने की कोशिश करें, खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत में आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब मैंने पढ़ना शुरू करती हूँ ना, कोई भी चीज़, कभी मैं वजीफ़ा कर रही हूँ या कुछ भी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जब मैंने सूरह बकरा पढ़ने शुरू किया, इस्तग़फ़ार शुरू किया, तो मेरे दिमाग में मकसद था कि मुझे अल्लाह ताला ये चीज़ दें, ये चीज़ें दें। लेकिन जब मैं इबादत करने लगी ना, यकीन करें, अल्लाह ताला की मोहब्बत इतनी दिल में पैदा हो गई कि मैं अपना मकसद ही भूल गई कि मुझे ये चीज़ मिलेगी। फिर अल्लाह ताला ने जो मेरे लिए बेहतर थी वो चीज़ें करी, तो मैं खुद हैरान रह गई देख के कि अल्लाह ताला ने मुझे किस किस तरीके से मुश्किलों से निकाला, परेशानियों से निकाला। लोगों के असली चेहरे सामने आए, जादू जिन्नात से जान छुटी, सारी चीज़ें खुद ब खुद होती गई। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको नहीं पता कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। एक तो ये होता है सूरह बकरा पढ़ने से कि शैतान आपके घर में नहीं आते, बरकत
دقتیں آتی ہیں آپ کے گھر میں، کچھ چیزیں آپ شاید محسوس نہیں کر پا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی مصیبتوں سے بچا رہا ہوگا، کتنی بلائیں ٹل رہی ہوں گی آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ سوچیں گے کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ سورہ بقرہ تو ایک شیلڈ کے طور پر کام کرتی ہے نا، آپ کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہے۔ اور ایک بات آپ یہ دیکھیں گے، ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، ہر انسان کی دعا کا وقت الگ الگ اللہ پاک نے کسی نے پڑھی 1 ہفتے، کسی نے پڑھی 2 ہفتے، کسی نے 1 مہینے، اللہ پاک نے کسی کو 2 سال میں، کسی نے دیکھیں اتنے سارے لوگوں کے میں نے آپ کو کمنٹس پڑھوائے کہ میں نے 2 سال پڑھی، 2 سال بعد میرا یہ کام ہو گیا، ان کے اندر بھی کتنا صبر تھا نا، انہوں نے پڑھا 2 سال پڑھا، 3 سال پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ پڑھیں، دل سے پڑھتے رہیں، آپ یہ سوچ کر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، مجھے اس سے کتنا سکون مل رہا ہے، میں اللہ کا کلام پڑھ رہی ہوں، اس سے پیاری بات کیا ہوگی اور کچھ ہو سکتی ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ میں سے کافی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں بھی ہیں، مجھے اچھی طریقے سے اندازہ ہے، بہت ساری بہنیں آ کر مجھے کہتی ہیں کہ ہم بہت دکھی تھے، ہم پریشان تھے، آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہمارے دل کو سکون مل گیا۔ جب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بتا رہی ہوں، آپ کو امید دلا رہی ہوں اللہ کی ذات سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، آپ پریشان ہیں، تو تبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات سے جو ہے وہ سکون مل رہا ہے۔ آپ اپنی لائف میں لاسٹ ہیں، آپ کو اپنی منزل نظر نہیں آ رہی، میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کو منزل دکھانا چاہتی ہوں۔ ہم سب کی منزل ایک ہی ہے، سب کو پتہ ہے، آج یا کل لوٹنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوتا ہے، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے میریکلز ایسے ہوتے ہیں، درود شریف کے میریکلز ایسے ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو زندگی اس طریقے سے بدل جاتی ہے، آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، میری شادی ہو گئی، مجھے یہ چیز مل گئی۔ آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہو کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں تو کوئی چینج ہی نہیں آ رہا۔ تو جتنے بھی لوگ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، درود ابراہیمی کے لوگ منت مانتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے وظائف لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھ کر یوٹیوب پر آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر بہت سے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، ہم کچھ بھی کر لیں کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی دعا کی قبولیت میں ٹائم لگ رہا ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیر ہو رہی ہے نا آپ کی دعا قبول ہونے میں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دیر میں خیر ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دینا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو کچھ بہت زیادہ اعلیٰ عطا کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ایک کسان ہوتا ہے نا، وہ پرفیکٹ ٹائم کا انتظار کرتا ہے اپنے پھل کو اگانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کون سا لمحہ ہے جس میں آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے۔ جیسے دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی مثال آپ لے لیں، ان کی عمر کتنی زیادہ تھی، یہاں پر 2-3 سال لوگوں کی شادی کو ہوتے ہیں اور وہ اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی، ہماری اولاد نہیں ہو رہی۔ میں نے تو بہت سال بعد بھی لوگوں کے بچے ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہے، جب نوازنا چاہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے نا، ان کی اور ان کی وائف کی کتنی زیادہ عمر ہو چکی تھی، اتنی ایج میں تو لوگ امید ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کتنی زیادہ امید تھی، اور انہوں نے اللہ پاک سے اپنی اولاد کی امید کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے روم میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ فریش فروٹ رکھے ہیں، ایک باسکٹ رکھی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو تب انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی، اور اتنے سچے ایمان سے اور یقین سے دعا کرتے تھے۔ دیکھیں وہ ایک پروفٹ تھے، اور ان سے زیادہ یقین کے ساتھ ہم دعا کر سکتے ہیں؟ ہماری دعا میں کتنا % یقین ہوگا؟ بعض دفعہ بات یقین کی بھی نہیں ہوتی، وہ پروفٹ تھے، وہ بہت زیادہ یقین کے ساتھ دعا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی فوراً قبول نہیں کیا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ کس وقت میں ان کو اولاد دینی ہے۔ جب صحیح وقت آیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے نوازا، یعنی کہ ان کی پیدائش ہوئی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا جو بالکل صحیح وقت پر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، سب کچھ وہ جانتا تھا کہ ایک اور پروفٹ آئیں گے ان کے گھر میں۔ آئی ہوپ اس سے آپ کو موٹیویشن ملی ہوگی، اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ سوچیں کہ آپ کی وہ کون سی دعائیں ہیں جو آپ کی قبول نہیں ہوئی ہیں، اور آپ کے
آپ اس کے انتظار میں تھے دعا کی قبولیت کی کہ یہ میری یہ دعا قبول ہو جائے، تو انتظار میں آپ کو کیا کیا حاصل ہوا ہے اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو شدت سے چاہتے ہیں نا، ہمیں چاہت ہوتی ہے کسی چیز کی، تو وہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں ہم، اور اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے۔ اسی طرح تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب لاتا ہے نا، ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جب ہم دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو یہی وقت ہوتا ہے نا، ہم سوچتے ہیں ہم سے کیا غلطی ہوئی، کیا کوتاہی ہوئی، ہم ایسا کیا کریں اللہ راضی ہو جائے، ہماری دعا سن لے۔ تو یہ وقت بھی آپ کے لیے نعمت سے کم تھوڑی ہے۔ وہ تکلیف اور دکھ جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے، اس خوشی سے کئی گنا بہتر ہے جو آپ کو اللہ پاک سے دور کر دے۔ ایسی خوشی سے پناہ مانگیں، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے نا تو آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے آپ کو، آپ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر توکل بھی آ جاتا ہے، آپ ساری چیزیں سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو بس آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام آپ نے پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے لیے پڑھنا ہے، یہ مقصد آپ کا ہو تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں بہت زیادہ سکون آئے گا، ساری چیزیں اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے، اور جو آپ کو نہیں ملے گا نا وہ آپ کے لیے تھا ہی نہیں اور وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا، یہ سوچا کر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔